بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل کی تقسیم دیکھتے ہیں مادے کے اعتبار سے۔ مادے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم دو طرح سے ہے، ایک ہے ثلاثی مجرد اور دوسرا مزید فی۔ ثلاثی کا مطلب تین اور مجرد کا مطلب ہے اصلی، جڑ، بنیادی، اور مزید فی یعنی اس میں مزید کوئی اضافہ کر دیں ہم کسی حرف کا۔ ثلاثی مجرد سے مراد فعل کا پہلا صیغہ، اس میں مادے کے صرف تین الفاظ ہوں گے، تین حروف ہوں گے، اور وہ زائد حروف سے خالی ہوگا، یعنی اس میں کوئی بھی ایکسٹرا حرف نہیں ہوگا۔ مزید فی میں پہلے صیغے میں زائد حروف ہوں گے، ایک یا ایک سے زیادہ، تو اسی لیے اس کو مزید فی کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد جس کے معنی کے بیان کے لیے زائد حروف کی ضرورت نہیں پہلے صیغے میں، اور مزید فی میں جس میں اضافی معنی کی وضاحت کے لیے زائد حروف کی ضرورت ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مادہ ہے سین لام میم، اس سے ثلاثی مجرد میں ایک فعل بنا سلیمہ، اس کے معنی ہیں سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ اب مزید فی میں لام حرف کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا سلیمہ، اس کے معنی ہو گئے اس نے سلامتی بخشی۔ اسی طرح سے اس میں الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا سالمہ، اس نے صلح کی، معنی تبدیل ہو گئے۔ اسلمہ، یہاں پہ ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا تو اس کے معنی بن گئے اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے استلمہ، یہاں پہ ہم نے الف اور تا کا اضافہ کیا تو اس کے معنی ہو گئے اس نے خود کو حوالے کیا۔ یہ تمام کے تمام مزید فی سے ہیں افعال۔ اچھا، ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہم پڑھ چکے ہیں ان کا ایک بار پھر اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا باب نصارہ، 6 ابواب پڑھے تھے، ان میں سے ایک باب ہے نصارہ۔ نصارہ میں ماضی کے عین کلمے پر فتح اور مضارع کے عین کلمے پر دمہ، تو پھر یہ باب نصارہ بن گیا تھا۔ اس طرح باب ضربہ میں ماضی کے عین کلمے پر فتح اور مضارع کے عین کلمے پر کسرہ۔ باب فتح میں ماضی کے عین کلمے پر فتح اور مضارع کے عین کلمے پر فتح۔ باب سمیہ میں ماضی کے عین کلمے پر کسرہ اور مضارع میں عین کلمے پر فتح۔ باب کرومہ میں ماضی کے عین کلمے پر دمہ اور مضارع کے عین کلمے پر دمہ۔ اور آخر میں باب حسیبہ، حسیبہ میں ماضی کے عین کلمے پر کسرہ اور مضارع میں بھی کسرہ۔ تو یہ 6 ابواب ہم باب ثلاثی مجرد میں پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ اس میں بھی 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، جس طرح ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، اس میں بھی 3 حرفی مادہ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں
ایک حرف یا ایک سے زیادہ حرف جو ہے نا زائد ہوتے ہیں. یہ دیکھیں فعل جس میں مادے کے علاوہ ایک حرف یا کئی حروف کا اضافہ کیا گیا ہو. اچھا، ان حروف کا اضافہ فا کلمے سے پہلے یا فا کلمہ اور عین کلمے کے درمیان میں ہوتا ہے. اچھا، ثلاثی مجرد سے جب مادہ مزید فی میں آتا ہے تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی آ جاتی ہے. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا. مزید مثال دیکھیں. ثلاثی مجرد میں ایک مادہ ہے دال خا لام دخلا، اور اس کے مصدری معنی ہیں داخل ہونا. جب ثلاثی مزید فی میں آ گیا یہ، تو یہاں الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا ادخلا. اب اس کے معنی ہو گئے داخل کرنا. یہاں پہ وہ خود داخل ہو رہا تھا، یہاں کسی اور کو داخل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں یہ داخلہ جو ہے لازم ہے اور ادخلہ جو ہے وہ متعدی ہے. تو اس باب میں یہ لازم سے یہاں متعدی ہو گیا. کسرہ ثلاثی مجرد میں اس کے معنی ہیں توڑنا. مزید فی میں ہم نے ایک سین کا اور اضافہ کر دیا تو یہ ہو گیا کسرہ. اس کا مطلب ہے چکنا چور کرنا. اسی طرح سے قتلہ ثلاثی مجرد میں قتل کرنا. اس میں الف کا اضافہ کیا ثلاثی مزید فی میں. قاتلہ آپس میں قتل کرنا. یہاں قتل کرنا یک طرفہ تھا، ایک آدمی، اور یہاں آپس میں قتل کرنا یعنی ایک سے زیادہ لوگ، مقابلے کا رجحان ہے. علیمہ ثلاثی مجرد میں اس کے معنی ہیں جاننا. اس میں دو الفاظ کا اضافہ کیا، یہ تا اور یہ لام، تو یہ بن گیا تعلمہ. اس کے معنی ہیں سیکھنا. جیسے وہ حدیث بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلم القرآن جو قرآن سیکھے. اس طرح سے سالہ ثلاثی مجرد میں معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا. یہ ایک طرفہ ایک طرف سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کوئی طالب علم استاد سے سوال پوچھ رہا ہے. اور اس میں یہاں تا کا اضافہ کیا تساءلہ آپس میں سوال کرنا، یعنی اس میں پھر ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہو گئے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.